اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ آپ نے جب بتوں کو توڑا تو ابراہیم علیہ السلام بت شکن ہیں۔ اب آگ جلائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کے لیے، تو بہت وسیع رقبہ پر آگ جلائی گئی اور آپ کو آگ میں پھینکا گیا۔ آگ اتنی زیادہ تھی کہ اوپر سے پرندہ جو گزرتا تھا نا وہ بھی جل جاتا تھا۔ تو اب اس میں پھینکنا کیسے، یہ بھی ایک مسئلہ تھا، کیونکہ جو پھینکنے کے لیے قریب جاتا وہ بھی جلتا، اتنی حرارت تھی اس کی۔ تو پھر منجنیق میں آپ کو ڈال کر اس میں پھینکا گیا۔ اب آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا۔ یہ ایک نیچر کا فینومینا ہے کہ ہر چیز کا ایک کام ہے اور اس کے مطابق ہی وہ کام کر دی۔ چھری کا کام کاٹنا ہے، پانی نیچے کی طرف جاتا ہے، اوپر نہیں جاتا۔ تو ہر چیز جو ہے وہ اپنے کام کے مطابق، جو اس کا اصول ایک نیچر کا ہے، قدرت کا، اس کے مطابق ہی چلتی ہے۔ اور یہ نیچر کے جو اصول ہیں یہ مسلمہ ہیں۔ لیکن یہاں میں ایک وضاحت کرتا چلوں، ماضی میں ایک فکر آئی اور اس میں بڑے بڑے لوگ اس میں گمراہ ہو گئے، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ جو قوانین ہیں نیچر کے یہ چینج ہو ہی نہیں سکتے۔ ظاہری بات ہے، یہ قوانین تو ہیں، یہ قوانین مسلمہ ہیں اور اسی کی بنیاد پر ساری سائنس اسی کی بنیاد پر کام کرتی ہے۔ تو یہ ہمارے لیے قانون ہیں، مسلم ہیں، لیکن اللہ جس قانون کو چاہے تبدیل فرما دے۔ تو میں نے یہ جو بات کہی ہے نا، اس میں بڑے بڑے نام متاثر ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں بھئی، یہ جو سائنس کے قانون ہیں نا یہ ایسے ہی ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ مثلا بہت بڑا نام ہے، آپ حیران ہو جائیں گے، سر سید احمد خان۔ وہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گئی، آگے پانی آ گیا، تو پھر اللہ کے حکم سے انہوں نے کیا کیا، وہ عصا مارا، پھر وہاں سے پانی کے اندر راستہ بن گیا۔ اب یہ گزر کر دوسری طرف چلے گئے، فرعون اور اس کا لشکر آئے، یہ جب گزرنے لگے تو پانی آ گیا اور یہ سب غرق ہو گئے۔ اب یہ ایک موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اب سر سید کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ مد و جزر ہے۔ سمندر کے کنارے اگر آپ گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا پانی ایک بار باہر کی طرف آتا ہے، کافی دور تک چلا جاتا ہے، اور پھر پانی ریورس ہوتا ہے۔ تو پھر جب ریورس ہوتا ہے تو بہت ساری زمین جو پانی کے اندر ہوتی ہے وہ خشک ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں مد و جزر۔ وہ کہتے ہیں کہ بس یہ مد و جزر تھا، پانی پیچھے گیا تو موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، اور جب پانی واپس آیا تو پھر یہ گزرے تو یہ ڈوب گئے۔ اگر مد و جزر تھا تو فرعون بیوقوف تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ کب مد ہو رہا ہے کب جزر ہو رہا ہے، تو میں نے کب گزرنا ہے، تو وہ بیوقوف تھا۔ تو اگرچہ یہ نیچر کے جو قوانین ہیں یہ مسلمہ ہیں، لیکن جس قانون کو میرا رب جب چاہے تبدیل فرما دے۔ اب دیکھو نا، باپ کے نطفے کے بغیر رحم میں قرار نہیں آئے گا، حمل نہیں ہوگا، لیکن رب چاہے تو کلمہ کن سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دے۔ ماں اور باپ کے بغیر اولاد نہیں ہوتی، لیکن رب چاہے تو آدم علیہ السلام کو دونوں کے بغیر پیدا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قانون ایسے ہیں، رب جس قانون کو چاہے جب چاہے تبدیل فرما دے، تو اس کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہی قانون تبدیل ہوا جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ جب ان کو آگ میں پھینک دیا گیا تو وہ تو مطمئن تھے، ہم نے بہت بڑی آگ جلائی اور اس کے بالکل بیچ میں پھینکا ہے، لیکن اللہ نے خود آگ سے فرمایا۔ چاہتا تو فرشتوں کے ذریعے بھی یہ کام کروا لیتا، لیکن چونکہ پیارے خلیل تھے، اللہ کی خاطر سب کچھ اپنا قربان کر دینے کا جذبہ رکھنے والے خلیل تھے، اس لیے اللہ نے براہ راست آگ سے کہا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب آپ کو آگ کی طرف پھینکا جا رہا تھا تو فرشتہ آپ کے پاس آتا، جناب حکم فرمائے میرے لائق۔ فرمایا جس کے لیے پھینکا جا رہا وہ دیکھ رہا ہے۔
تو اللہ نے آگ سے خود کہا یا نار کونی بردوں وسلامً علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اور صرف ٹھنڈی نہیں ہونا، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اس سے اگلے رکوع میں حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم کا پیشہ بیان ہوا۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، اور ہم نے داؤد کو تمہارے لیے خاص لباس یعنی زرہ بنانا سکھایا، وہ تم کو جنگوں میں تاکہ وہ محفوظ رکھے۔ تو اس کام کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جو لوہے کا لباس بنائے، لوہے کی کوئی چیز بنائے، تو ہم اس کو کہتے ہیں لوہار۔ تو ہمارے ہاں لوہار اچھا لفظ نہیں ہے، اچھا پیشہ نہیں سمجھا جاتا، گھٹیا پیشہ سمجھا جاتا ہے۔ جوتی بنانے والے کو ہم حقارت سے موچی کہتے ہیں، برتن بنانے والے کو حقارت سے ہم کمہار کہتے ہیں، دھونے والے کو کپڑے دھوبی کہتے ہیں، حالانکہ وہ میل کچیل صاف کر کے پاک کر رہا ہے۔ ہمارے چہرے کو سنوارنے والا، زلفوں کو تراشنے والا ہمارا حسن بڑھا رہا ہے، اور ہم اس کو گھٹیا سمجھتے ہیں۔ تو کوئی بھی کام جو ہے جس میں رزق حلال ہے وہ گھٹیا نہیں ہے۔ تو کوئی بھی جو پیشہ ہے جس میں رزق حلال والا ہے تو اس میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہم حقارت والا یا حقیر سمجھیں۔ یہ سورہ انبیاء ہے، اس میں بہت سارے واقعات ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا بھی واقعہ ہے اور کثیر انبیاء کے واقعات ہیں، اس مناسبت سے اس کا نام انبیاء ہے۔ اس کے آخری رکوع میں ارشاد ہے وہ آیت جو یقیناً سب کو آتی ہوگی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شانوں کو بیان کرتی ہوئی آیت، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ اچھا، یہاں پر ابن قیم علیہ الرحمہ کی ایک بڑی خوبصورت تفسیر ہے، اس کا ایک حصہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں حضور رحمت ہے نا کس کے لیے؟ تمام جہانوں کے لیے۔ تو اس پر لکھتے ہیں اگر نبی نہ ہوتے تو جہان میں کوئی چیز کسی کو نفع نہ دیتی۔ ہمیں جو چیزوں سے نفع مل رہا ہے عطا رب کی ہی ہے، لیکن تقسیم مصطفیٰ کی ہے۔ کوئی نیک عمل نہ ہوتا، نہ روزی حاصل کرنے کا کوئی جائز طریقہ ہوتا، نہ کسی حکومت کا قیام ہوتا، تمام لوگ جانوروں اور درندوں کی طرح ہوتے، ایک دوسرے سے چھین کر کھاتے۔ سو دنیا میں جو بھی خیر اور نیکی ہے وہ آثار نبوت سے ہے، اور جو شر اور برائی ہے وہ آثار نبوت کے مٹ جانے یا چھپ جانے کی وجہ سے ہے۔ دیکھیں، ہمارے پاس جب کچھ بھی نہیں تھا تو ہم اتنے ظالم نہیں تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہیں تھے۔ اب اتنا کچھ ہے، کیسا ہمارے ماحول بنا ہوا ہے، تو پہلے نہ ہو کر بھی دلوں میں محبت تھی، اس لیے کہ آثار نبوت قائم تھے، تعلیمات نبوت جو تھی ان پر عمل تھا۔ تو اب اتنا کچھ ہو کر بھی ہمارے ہاں محبتیں ختم ہو گئی، نفرتیں اتنی بڑھ گئیں۔ میں نے اپنی ہوش میں اتنی نفرت پہلے نہیں دیکھی، مجھے نہیں پتا شاید پہلے کیا صورتحال ہوگی، لیکن جو نفرت آج ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، پاکستانیوں سے جو کر رہے ہیں، تو اس آیہ کریمہ اور اس کی تفسیر سے مجھے تو یہی سمجھ آیا کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات کو چھوڑا ہوا ہے، بھلایا ہوا ہے ہم نے اسے۔ پس یہ جہان ایک جسم ہے اور اس کی روح نبوت ہے، یہ بھی ابن قیم علیہ الرحمہ کا قول ہے۔ اور جب زمین پر نبوت کے آثار میں سے کوئی اثر باقی نہیں رہے گا تو آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، چاند تاریک ہو جائے گا،
پہاڑوں کو جڑ سے اکھاڑ کر روئی کی گالوں کی طرح منتشر کر دیا جائے گا، زمین میں زلزلہ آ جائے گا اور جو لوگ زمین کے اوپر ہیں وہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ پس اس جہان کا قیام آثار نبوت کی وجہ سے ہے، اور جب نبوت کا کوئی اثر نہیں رہے گا تو یہ جہان بھی نہیں رہے گا۔ اس لیے دنیا میں سکون چاہیے، اطمینان چاہیے تو آثار مصطفیٰ کی پیروی شروع کر دیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات پر چلنا شروع کر دیں۔ اس سے آگے سورۃ الحج ہے، اس میں چونکہ حج کا ذکر ہے اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ الحج ہے۔ اس میں قرآن کریم کی حقانیت پر ایک بہت زبردست دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تمہیں موت کے بعد زندگی میں شک ہے تو غور کرو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، جو مکمل شکل کا ہوتا ہے اور ادھوری شکل کا بھی، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت کو ظاہر کریں، اور ہم جسے چاہتے ہیں ایک مقررہ مدت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں، پھر ہم بچے کی صورت میں تمہیں نکالتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچ جاؤ، اور تم میں سے بعض لوگ اس سے پہلے وفات پا جاتے ہیں، اور تم میں سے بعض ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیے جاتے ہیں تاکہ وہ علم کے بعد کسی چیز کو نہ جان سکیں، اور تم زمین کو خشک حالت میں دیکھتے ہو، بس جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ تر و تازہ اور ہری بھری ہو جاتی ہے، اور وہ ہر قسم کا خوش نما سبزہ اگاتی ہے۔ کیتھل مور ایک بہت بڑا سائنسدان ہے، اور اس کی بہت ساری بکس یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہیں۔ ایمبرولوجی کا یہ سائنسدان ہے اور بڑی مہارت ہے اس کو اس فن میں۔ اس نے جب اس آیت کو پڑھا، اس کی بکس آپ سٹڈی کریں تو اس میں اس بات کا اعتراف کرتا ہے، یہ کہتا ہے قرآن نے جو بیان کیا ہے من تراب ثم من نطفہ ثم من علقہ ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقہ، رحم مادر کا جو مرحلہ ہے، مرحلہ وار جو کچھ ہوتا ہے، اس کو قرآن نے جو بیان کیا ہے، آج میڈیکل سائنس اس کی تصدیق کر رہی، بالکل پرفیکٹ ہے۔ اور جس دور میں قرآن اترا ہے اس دور میں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ تو پتا تھا کہ رحم میں قرار پکڑتا ہے مادہ تو پھر بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن کیا کیا مرحلے ہوتے ہیں ان چیزوں کا لوگوں کو نہیں پتا تھا۔ اس دور میں میڈیکل سائنس اتنی ترقی پر نہیں تھی کہ وہ جان سکے کہ کتنے ٹائم میں کیا کیا ہوتا ہے، کس مرحلے سے ہوتا ہے، کن مراحل سے گزر کر بچہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں حیران ہوں اس بات پر کہ اتنی صدیاں پہلے قرآن جو بیان کر رہا ہے، مسلمانوں کی کتاب جو کہہ رہی ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ اب اعتراف تو کر لیا ہے اس نے، لیکن ایمان ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ ایمان اسی کو ملتا ہے جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے۔ تو اس کا اعتراف اس بات کا اظہار ہے کہ یہ جو قرآن نے کہا صحیح کہا۔ اب میڈیکل سائنس اس دور میں نہیں جانتی تھی ان چیزوں کو، حضور نے بیان کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا ہے، آپ نہ کسی مکتب میں گئے، نہ کسی مدرسے میں گئے، نہ کوئی آپ کا استاد ہے، نہ کسی سے پڑھنے گئے، تو آپ نے بغیر کسی سے پڑھے، بغیر کسی کتاب کا مطالعہ کیے یہ سب بیان کیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام الہی ہے۔ اور اگر یہ کلام الہی ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ حضور اللہ کے نبی ہیں، اور اگر حضور اللہ کے نبی تو اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمان سچی امت ہے۔ تو دلائل کے اعتبار سے تو ہم کمزور نہیں ہیں، دلائل تو ہمارے آج بھی بڑے مضبوط ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے کوتاہی ہیں جس کی وجہ سے ہم پر زوال ہے۔ اس سے اگلے رکوع میں منافقین کی مثال بیان کی گئی، اور کوئی شخص ایک کنارے پر کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، بس اگر اس کو کوئی بھلائی مل جائے تو وہ اس سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اس پر کوئی آزمائش آ جائے تو وہ منہ کے بل پلٹ جاتا ہے۔ اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان سمیٹا، یہی کھلا ہوا نقصان ہے۔ تو منافقین کیا کرتے ہیں؟ بہت سے دیہاتی لوگ آتے ہیں مدینہ منورہ میں اور دیکھتے، اندازہ لگاتے کیا بہتر ہے ہمارے لیے، مسلمان ہونے میں فائدہ ہے یا نہیں ہے، تو ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے، پھر کچھ فائدے نظر آتے تو اسلام کی طرف آ جاتے، اور پھر جب کچھ انہیں لگتا کہ نہیں یہ جنگ میں جانا پڑے گا، یہ خطرہ ہے، فلاں جنگ میں اتنے جو ہیں وہ شہید ہو گئے، تو کہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جائے، پھر ایک قدم پیچھے۔
اب وہ ایک قدم آگے ایک قدم پیچھے، اب جو ریورس ہو رہے ہیں تو نقصان کس کا کر رہے ہیں؟ اپنا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو اس طرح کی کیفیت میں ہوتا ہے وہ پھر کامیاب نہیں ہوتا. تو یہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ شک جو ہوتا ہے نا، شک وہ انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑتا. تو جو بھی کنفیوژن ہو اس کو دور کر لینا چاہیے. کسی عمل کے اعتبار سے، کسی عقیدے میں جو کنفیوژن ہو، اگر اس کو ہم برقرار رکھتے ہیں تو وہ کنفیوژن جو ہے وہ بد عملی کی طرف لے کر جاتی ہے. اہل جنت کے متعلق اگلے رکوع میں ارشاد ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کو اللہ ان جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں. ان جنتوں میں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا. تو دنیا میں سونا، موتی، ریشم عورتوں کے لیے تو جائز ہے، لیکن مرد کے لیے سونا اور ریشم جائز نہیں ہے. مرد کے لیے یہ حرام ہے. ہاں، جنت میں مردوں کو بھی عطا کیا جائے گا. اور پھر اس سے اگلے رکوع میں وہ آیت ہے جس کی مناسبت سے اس کا نام سورہ حج ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ کعبہ شریف بنا چکے تو ان کو حکم فرمایا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور لوگوں میں بلند آواز سے حج کا اعلان کیجئے. وہ آپ کے پاس دور دراز راستوں سے پیدل اور ہر دبلے اونٹ پر سوار ہو کر آئیں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، لوگوں آ جاؤ حج کے لیے. تو آپ کا اعلان لوگوں تک پہنچا، جو بھی پیدا نہیں ہوئے تھے ان تک بھی پہنچ گیا، ان کی روحوں تک پہنچ گیا. ان کی روحوں نے کہا لبیک. جس کی روح نے کہا نا لبیک وہ ضرور جائے گا. جس نے 2 بار کہا لبیک وہ 2 بار جائے گا. جس نے 3 بار کہا لبیک وہ 3 بار جائے گا. تو یہ بلایا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے تھا. اب اس سے اگلے رکوع میں تقوی بیان ہو رہا ہے، خلوص. دیکھیں ہمیں اللہ کی توفیق، اللہ اگر توفیق عطا فرمائے تو ہم نیک کام کرتے ہیں، تو نیک کام کرنے میں خلوص ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کا جذبہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. ان کے خون اور ان کے گوشت اللہ کے پاس ہرگز نہیں پہنچتے. قربانی کی ہے، خون یہاں بہہ گیا، گوشت خود کھا لیا، مہمانوں کو کھلا دیا، کسی اور نے بھی کھا لیا، تو گوشت بھی یہی ہے، خون بھی یہی ہے. اللہ کے پاس کیا گیا ہے؟ یہ خون گوشت تو نہیں گیا نا، کیا گیا ہے؟ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، لیکن تمہارا تقوی اس کے پاس پہنچتا ہے. کس جذبے سے لیا تھا جانور؟ محلے میں ذرا پتہ چل جائے حاجی صاحب نے بہت بڑا بیل لیا، بیجا بیجا ہو جائے، ذرا اس لیے لیا تھا؟ یا اس لیے لیا تھا کہ بہت اچھا جانور لوں، خوش دلی سے کروں تاکہ اللہ راضی ہو جائے کہ ہم نے اس کے خلیل کی سنت ادا کی ہے، یہ جانور ہمارے لیے جنت میں جانے کی سواریاں بن جائیں. ان کی وجہ سے، اس قربانی کی وجہ سے اگر قبول ہو جائے تو گناہ بخشے جائیں گے، ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے بخشش ہو جائے گی گناہوں کی. تو جو جذبہ تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا. اس سے اگلے رکوع میں بیان ہو رہا ہے کہ جب حکومت ملے تو پھر کیا کرنا چاہیے. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. ان لوگوں کو اگر ہم زمین پر اقتدار عطا فرمائیں تو وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. یہ ہیں صاحبان منصب اور صاحبان اقتدار کی رسپانسبلٹی، یہ کام ہے ان کے. اب کیا ہو رہا ہے، حال میں کیا ہو رہا ہے، ماضی میں کیا ہو رہا ہے، آپ سب اس سے واقف ہیں. اللہ تعالیٰ اس ملک پر کرم فرمائے. اس سے آگے ارشاد ہے ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کے موافق وہ عبادت کرنے والے ہیں، تو انہیں اس طریقہ میں آپ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے اور آپ انہیں اپنے رب کی طرف دعوت دیں، بے شک آپ ضرور سیدھے راستے پر ہیں. اب حضور علیہ السلام نے بیان کر دیا کہ جو جانور مردار ہے وہ حرام ہے. حلال جانور اگر خود مر گیا، اب بکرا حلال جانور ہے، گیا حلال جانور، اونٹ حلال، لیکن اگر ذبح نہیں کیا مر گیا ہے تو پھر وہ حرام ہو گیا. اور حلال کب ہوگا؟ جب ہم خود اس کو اپنے ہاتھ سے اللہ کا نام لے کر ذبح کریں گے. تو مشرکین کہنے لگے وہ جو خود مارا تھا وہ کس نے مارا تھا؟ اللہ نہیں مارا تھا. اور جو ذبح کیا وہ تم نے مارا، تو جو تم نے خود مارا وہ تو ہو گیا حلال، اور جو اللہ نے مارا اس کو تم نے حرام کر دیا. دیکھیں عقل عیار ہے، سو بھیس بدل لیتی ہے.
عقل کے پیمانوں پر انسان پرکھنا شروع کر دینا، نقل کو چھوڑ دے. نقل یعنی جن چیزوں کو نقل کیا گیا ہم تک پہنچائے گا. نقلی علوم کیا ہیں؟ قرآن و حدیث، یہ نقل ہوئے ہم تک، تو یہ نقلی علوم ہے، کاپی والا نقل نہیں. تو علوم نقلیہ کو چھوڑ کر علوم عقلیہ کے پیچھے پڑیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. تو یہ انہوں نے، اب دیکھیں عقلی اعتبار سے، لاجک کے اعتبار سے کتنی زبردست دلیل تھی کہ جس کو اللہ نے مارا اس کو تم کہتے ہو حرام ہے، اور جس کو تم خود مار دو اس کو تم کہتے ہو حلال ہے. ایسے ہی آپ کو سوشل میڈیا پر ہزاروں اس طرح کی آپ کو پوسٹیں ملیں گی، بہت ساری چیزیں ملیں گی جس میں کبھی نماز کی توہین ہو رہی ہوگی، کبھی مسجد بنانے کی توہین ہو رہی ہوگی، کبھی کس چیز کی توہین ہو رہی ہوگی. تو عقل کے پیچھے لگنا، عقل کو یہاں پر قربان کرنا ہے. وہ ایک فارسی کا بڑا خوبصورت شعر کا مصرع ہے، عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ. جب حضور کی بارگاہ میں آئے ہو نا تو جو حضور کہہ رہے ہیں وہ لے لو، یہاں عقل کو قربان کر دو، یہاں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے. اس سے آگے 18واں پارہ شروع ہو رہا ہے، 18ویں پارے میں سورۃ المؤمنون سے اس کا آغاز ہو رہا ہے. اب ہم میں سے ہر کوئی یہی چاہتا ہے نا کہ وہ کامیاب ہو جائے. تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ کامیاب کون ہے. فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی. کامیابی اس بات میں ہے کہ انسان ایمان لے آئے، ایمان والا ہو جائے. اور پھر کامیاب لوگوں کی صفات، ایمان والوں کی خوبیاں اگلی چند آیات میں بیان ہوئی، میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، یعنی نماز عاجزی کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں. ایمان والے کا کام نہیں بیہودہ چیزوں میں خود کو مشغول رکھے. ہم کتنی بیہودگیوں کو انجوائے کرتے ہیں اور کہتے ہیں ٹینشن بڑی تھی اس لیے میں نے کہا چلو یہ لطیفے سن لوں، یہ بے حیائی سن لوں، یہ فلاں چیز سن لوں. والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو اپنا باطن صاف کرنے والے ہیں، اندر صاف کرنے والے ہیں. اور جو لوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے یا باندیوں کے، سو بے شک ان میں وہ ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں. اور جس نے ان کے علاوہ کسی اور کو طلب کیا سو وہی لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں. صرف زوجہ، اس کے علاوہ کہیں سے بھی کسی بھی طریقہ سے کوئی جنسی لذت حاصل کر لے گا تو وہ حد سے تجاوز کر رہا ہے. اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور عہد کی پاسداری کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرنے والے ہیں. تو یہاں تک صفات بیان ہوئی. اب جزا کیا ہے؟ اولئک هم الوارثون، وہی لوگ وارث ہیں. یہ وارث ہیں کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو جنت فردوس کی وراثت میں پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت الفردوس کا وارث بنا دیا ہے. جنت کے درجات ہیں، ان میں سب سے اونچا درجہ فردوس ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے جب دعا مانگو تو جنت الفردوس مانگو، سب سے بہترین جنت. کیونکہ جو سب سے چھوٹا درجہ ہے جنت کا، ہم اس کی ڈیمانڈ تو تب کریں اگر ہم اس کے مستحق ہوں. ہم تو اس کے بھی مستحق نہیں ہیں نا. تو وہ سب سے ادنا درجہ بھی اللہ نے عطا فرمانا ہے تو اپنے کرم سے ہی دینا. ہم تو اس لائق ہیں نہیں، تو جب اس سے اس کا کرم مانگنا ہے تو بڑا کرم مانگو نا. اس لیے حضور نے فرمایا اللہ سے جنت الفردوس مانگو. پھر ایمان والوں کی صفات بیان ہوئی ہیں. یہ آیت نمبر 58 میں 57 سے شروع ہو رہی ہیں. فرمایا بے شک جو لوگ اپنے رب کے جلال سے ڈرتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں جو کچھ دیتے ہیں وہ خوف زدہ دلوں سے دیتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ وہ اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. اور وہ لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور وہی نیکیوں میں سب سے بڑھنے والے ہیں. اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور دیتے ہوئے بھی خرچ کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں اللہ قبول کر لے، ہم نے اس کے حضور جانا، جو ہم نے دیا قبول ہو جائے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کہتی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا کیا اس آیت کا مصداق وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں، یعنی ڈرتے ہیں اور ڈرتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے صدیق کی بیٹی، اس کا مصداق وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں،
نماز پڑھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہیں یہ عبادتیں رد نہ ہو جائیں، اس بات سے ڈرتے ہیں۔ یہ ایمان والے کی شان ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے یہ عظیم ترین نعمت ہے، تھوڑی نعمت نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ قیامت کے دن عملوں کو تولا جائے گا، میزان ہوگا، اس پر یقین رکھنا بہت ضروری ہے، میزان ہوگا، وہاں عملوں کو تولا جائے گا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، سو جن کی نیکیوں کے میزان میں پلے بھاری ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے، اور جن کی نیکیوں کے پلے ہلکے ہوں گے تو یہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ اچھا، میزان پر عملوں کو تولا جائے گا، ظاہر ہے جتنے زیادہ عمل ہوں گے اتنا زیادہ وزن ہوگا، لیکن کچھ عمل ایسے ہیں وہ تھوڑے بھی ہو کر بڑے وزنی ہوں گے۔ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمے ہیں زبان پر بڑے نرم ہیں، بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان پر بڑا وزن ہوگا ان کا، جب تولا جائے گا نا تو بڑا وزن ہوگا۔ حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بڑے محبوب ہیں، کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہہ لیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بڑے وزنی، بڑے وزنی، اور اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ کبھی مشکل ہو، اللہ کو راضی کرنے کو من کر رہا ہو، دل میں کوئی درد ہو، کوئی دکھ ہو، پچھتاوا ہو، ندامت ہو، تو ان کلمات کا سہارا لے لینا چاہیے۔ سورۃ النور کے آغاز میں بیان ہو رہا ہے کہ زانی اور زانیہ کی سزا کتنی ہے، فجلدو کل واحد منہما مئۃ جلدہ، ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور کوڑے مارتے ہوئے ان پر رحم نہ آئے۔ اگر تمہارا اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے تو کوڑے مارتے ہوئے رحم نہیں کرنا ہے، اور یہ نہیں کہ بند کمرے میں چھپ کر کوڑے مار دو، مسلمانوں کی جماعت کے سامنے مارنے۔ زنا کو معمولی چیز ہے، ہم نے زنا کو سمجھا ہی کچھ نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، جیسے کان پہ مکھی بیٹھی اڑا دی، رات گئی بات گئی۔ ارے اتنی بڑی سزا، 100 کوڑے مارنے ہیں، اور فرمایا اگر اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہے تو پوری قوت سے مارنے ہیں، اور بند کمرے میں نہیں مارنے، مسلمانوں کی جماعت کے سامنے مارنے۔ اللہ اکبر، بہت بڑی سزا۔ یہ غیر شادی شدہ زانی کی سزا ہے، اور شادی شدہ زانی کی سزا تو رجم ہے۔ اللہ اکبر، آج زنا کتنا آسان ہو رہا ہے، اور کتنی تیزی کے ساتھ ہم اس چکر میں، اس سسٹم میں پھنستے جا رہے ہیں جہاں زنا آسان ہو اور نکاح مشکل ہو جائے۔ ہمارے ہاں دوسروں پر تہمت کتنی لگائی جاتی ہے، سیاسی مخالفین اپنے مخالفین کی خواتین کا، ان کی عزت کا کیسا جنازہ نکالتے ہیں، کیسے کیسے الزامات لگاتے ہیں۔ اب جو کسی پر زنا کی تہمت لگاتا اس کی سزا کیا ہے؟ یہ آیت نمبر 4 ہے سورہ نور کی، فرمایا اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر اس کے ثبوت میں 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو تم ان کو 80 کوڑے مارو۔ 4 گواہ نہ پیش کر سکیں مطلب یہ نہیں کہ اس نے زنا نہیں کیا تھا، اگر تم نے دیکھا ہے زنا، تمہارے پاس 4 گواہ نہیں ہے تو چپ کر جاؤ، حکم یہی ہے۔ اگر 4 گواہ ہیں تو کورٹ میں جاؤ، تو بتاؤ، تو جس فارم پر تم نے بات کرنی وہاں پر انصاف کے لیے یا اس برائی کو روکنے کے سد باب کے لیے تم بات کرو۔ تو فرمایا جو 4 گواہ پیش نہ کر سکے اس کو 80 کوڑے مارو۔ اور کیا سزا ہے؟ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، آئندہ کبھی بھی اس جھوٹے کی گواہی قبول نہیں کرنی تم نے۔ کبھی بھی کسی معاملے میں تمہیں گواہی دے، اس کی گواہی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ اس نے زنا کی تہمت لگائی تھی۔ اولئک هم الفاسقون، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ یہ کتنی بڑی سزا ہے،
اور ہمارے ہاں دوسروں پر زنا کی تہمت لگانا اور بڑی بڑی باتیں دوسروں کے متعلق کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور اس میں ہم مقابلہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ کر یہ معاملات کر رہے ہیں۔ بس آخری رکوع ہے جہاں پر یہ 18واں پارہ نصف ہو رہا ہے، یہاں پر ایک بڑی اہم آیت ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس سے آگے ارشاد ہے، ایمان والو شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، وہ تمہیں برائی کا حکم دے گا، یعنی جو بے حیائی کی باتیں پھیلاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب۔ اب ہمارے معاشرے میں یہ گزشتہ چند سالوں میں کتنی تیزی سے بے حیائی پھیلی، اور کس طرح بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے، اور کس طرح ان چیزوں کو آگے نشر کیا جا رہا ہے فخر سمجھتے ہوئے، اور کیسی کیسی چیزیں بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو میں ایک بات عرض کروں گا، دیکھیں ہم سب کی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سیاسی تنظیم کے ساتھ وابستگی ہے، تو جہاں جہاں یہ بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے نا، ہم نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ میں کسی ایک کی طرفداری کر کے کسی کو مبرہ نہیں کرتا۔ اب تو ماحول ایسا ہے، ہمارے جتنے بھی، چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں چاہے حکومت میں ہیں، تو ان سب کے ہاں ایسے حامی طرفدار ہیں جن کو یہ کہا کرتے تھے میں اس کے ساتھ کبھی بیٹھنا نہیں پسند کرتا، جن کو کہا جاتا تھا اس کو میں ایسے کروں گا، میری حکومت آنے تو میں اس کا ایسا تیسا کر دوں گا، وہ سب آپس میں باہمی شیر و شکر ہوئے پڑے۔ تو جن کے آپس میں محبتیں نفرتیں بدلتے ہوئے وقت نہیں لگتا، ان کی خاطر ہم کیوں بے حیائی کو پروموٹ کریں؟ ہم کیوں ایک دوسرے کو گالی گلوچ کریں؟ ہم کیوں اپنے مسلمان بھائی کو ماں بہن کی گالیاں نکالیں؟ کبھی کسی کو حرامی کہا جا رہا ہے، کبھی کسی کو لعنتی کہا جا رہا ہے، کبھی کسی کو کچھ کہا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے منع کر رہا ہے۔ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اس کی پیٹھ پیچھے اس کی عزت کی دفاع کرنے والا ہوتا ہے، اس کی عزت کا جنازہ نکالنے والا نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مقام پر فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرے گا، اللہ اس کے گناہ بخش دے گا۔ بندہ موجود نہیں تھا، کسی نے کہا یار فلاں بندہ بڑا ایسے ایسے ہے، آپ نے کہہ دی یار نہیں میں نے تو اس میں یہ خوبیاں دیکھی ہیں، جھوٹ نہ بولیں، سچ ہی بتائیں، میں نے اس میں یہ خوبی دیکھی، تو آپ نے اس کی عزت کا دفاع کیا نا۔ حضور کہتے ہیں اللہ اس کو دوزخ سے بچائے گا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم برائیوں کے انبار لگا کر کہتے ہیں، اگر کوئی کہے نا یار چغلی نہیں کرتے غیبت نہیں کرتے، تو ہم سینہ تان کہتے ہیں میں تو منہ تے گل کرن نوں تیار ہاں۔ اچھا یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالیٰ تو نہیں پسند کرتا کہ بری آوازوں کو بلند کیا جائے، کسی کی برائیوں کو بیان کیا جائے۔ ہاں کسی نے ظلم کیا تو انصاف کے لیے آپ دعویٰ کر سکتے ہیں، الا من ظلم، اس کے علاوہ تو یہ بات کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم قرآن نصیب فرمائے اور عمل سنت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔